وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں بہنوں، بندے کا اللہ رب العالمین کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کی ایک اہم ترین بنیاد اور اساس یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ رب العالمین کا، اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رب کا شکر ادا کرے. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اس نے اس بات کو موضوع بحث بنایا ہے. اپنے حبیب جناب محمد کریم علیہ التحیہ و تسلیم کو مخاطب کیا اور کہا: وَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اس سے پہلے توحید اور شرک کے مسئلے پہ اللہ بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں پیغمبر آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور پیغمبر ہم نے بھیجے سب کو ہم نے ایک ہی حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اگر شرک کیا تو لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرین، آپ کے عمل ختم ہو جائے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کریں اور اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں. جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا انہ کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام
اللہ رب العالمین کے ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے. بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اسی وقت بہتر ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے جب وہ اپنے خالق اور مالک اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے. ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے شکر اور کفر، شکر کا جو متضاد ہے وہ کفر ہے. شکر کا معنی ہے اعتراف کرنا، احساس کرنا، شمار کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا. اور اس کے مقابلے میں کفر ہے. کفر کیا ہے؟ انکار. ککھ نہیں ہے میرے پاس، کوئی اللہ رب العالمین کی تعریف کی وجہ نہیں ہے میرے پاس، کوئی ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے میں خوش رہوں. یہ کفر ہے. کفر ایک تو وہ ہے اللہ کی ذات، اس کی صفات کا انکار. اور کتاب و سنت کی اصطلاح میں ناشکری کو بھی کفر کہا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین شکر اور کفر کے فوائد یا اس سے متعلق احکامات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. ہمارے ایک بندے کا نام لقمان ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے حکمت سے نوازا. انشکر للہ، اور ہم نے حکم یہ دیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا وہ اپنا بھلا اور اپنا فائدہ کرے گا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جس نے شکر ادا نہ کیا، کفر کیا، نہ شکری کی، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ بے نیاز ہے، اس بات سے بے پرواہ ہے کہ اس کو کوئی اس کا نقصان ہوگا. حمید، اس کی شان، عظمت، تعریف پہلے ہی بڑی بلند ہے. اور دوسرے مقام پہ کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ اس پہ، تو اللہ نے تمہیں عذاب دینا ہی کیوں ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ کی ذات وہ ہے جو بڑی قدردان ہے، وہ قدر کرنے والا ہے. اگر کوئی اس کا شکریہ ادا کرے، اس پہ ایمان لائے، تو وہ کبھی بھی اس کو عذاب نہیں دے گا. اور ایک مقام پہ کہا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے. وَإِن تَشْكُرُوا. اور اگر شکریہ ادا کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ. وہ تم سے خوش ہو جائے گا. اسی چیز کو اس نے تمہارے لیے اچھا سمجھا ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ بندہ اس کا ہو اور نہ شکرا ہو، اس کا شکر ادا نہ کرے. اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں، ایسا عمل پسند نہیں. وہ کہتا ہے اگر شکر ہے تو اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور اگر کفر ہے تو اللہ کا کچھ نہیں جائے گا. اور قرآن مجید کے ایک مقام پہ شکر اور کفر، ان دونوں کے فائدے اور نقصان پہ بھی اللہ نے بات کی ہے. ایک مقام پہ کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ کے رب نے کھلم کھلا واضح میسج دے دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میرا تم سے وعدہ ہے فائدہ تمہیں یہ ہوگا، میں تمہیں اور زیادہ یقیناً ضرور عطا کروں گا. اللہ کا کچھ نہیں بڑھے گا، تو پہلے ہی تعریف والا ہے. اس کی شان میں، عظمت میں، مقام میں، مرتبے میں
کوئی اضافہ نہیں ہوگا، فائدہ تمہارا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر شکر گزار بندے بنو گے تو جو کچھ ہے اس کو پلس لگا دوں گا، ضربے لگا کے اور بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نہ شکری کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان عذابی لشدید، تیاری پکڑو، میرا عذاب یقیناً بڑا سخت ہے، جو ہوگا وہ بھی لے لوں گا، جو دیا ہے وہ بھی چھین لوں گا، جو آج پاس ہے کل وہ بھی نہیں ہوگا، لگے رہنا پھر۔ اللہ رب العالمین غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، ہمارے شکر سے اس کا کچھ بڑھتا نہیں، ہماری ناشکری سے اس کا کچھ گھٹتا نہیں۔ رسول اللہ علیہ والسلام کی ایک حدیث قدسی جسے آپ اللہ رب العالمین سے روایت کر رہے ہیں، فرمایا اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، جتنے لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور جتنے تمہارے بعد آئیں گے وہ بھی سارے آ جائیں، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، جتنے اس وقت دنیا میں موجود ہیں، انسان بھی جنات بھی، وہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں، سیدنا آدم سے لے کے آخری انسان تک جتنے بھی بندے اللہ نے پیدا کیے سارے آ جائیں، جتنے موجود ہیں وہ بھی، جو چلے گئے وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی، انسان بھی جنات بھی، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، سارے کے سارے ایسے دل والے ہو جائیں پوری کائنات میں جس اللہ کے بندے کا دل سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سب کے دل ان جیسے ہو جائیں، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اتنی عبادت، اتنا شکر اور اتنے تقوی سے میری بادشاہی اور میری ملکیت میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر رجل منکم، اگر تم سے پہلے والے، تمہارے بعد والے، موجودہ انسان، موجودہ جنات، سارے کے سارے دنیا کے سب سے بڑے اللہ کے نافرمان، فاسق اور فاجر کے منہج اور طریقے پہ چل پڑیں، سارے کے سارے شیطان کے رستے کو اختیار کر لیں، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تمہارے اس کفر اور اس نافرمانی کی وجہ سے ذرہ بھر بھی میرے اختیار، میرے اقتدار، میری بادشاہی کے اندر ذرہ بھر بھی کمی نہیں آتی۔ جو تم کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، جو تم چھوڑو گے اس کا نقصان تمہیں ہوگا۔ میں بے نیاز ہوں، میرے اختیار و اقتدار اور صفات میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اللہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کا بھلا کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ، جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو بے پرواہ ہے اس سے، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا کچھ نہیں جائے گا، جائے گا تمہارا، ملے گا تمہیں۔ اگر شکر ہوگا تو اللہ کہتا ہے اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری ہوگی تو جو ہوگا وہ بھی چھین لوں گا۔ اور یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شکر اور کفر ہے کیا۔ جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ شکر سے ملتا ہے، نہ شکری سے چھن جاتا ہے، تو بھائی یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا شکر ہے کیا۔ بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے اس بات پہ، لیکن 3 نکات کے اندر آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مومن مسلمان بندہ اللہ کا شکر گزار کیسے بنتا ہے۔
3 نکات کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، جو شخص اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پہ اس کی تعریف کرنا سیکھے، جسے کہتے ہیں حمد۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، یہ شکریہ کا پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی کے اندر طے کرتا ہے، پہلا مرحلہ ہے جسے وہ پورا کرتا ہے، اللہ کی تعریف۔ اور ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے زیادہ سے زیادہ کون سے کلمات ہیں جو ہمیں یاد ہیں، ہمیں آتے ہیں؟ ایک ہوگا بس، الحمدللہ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ تملأ المیزان، اللہ کی تعریف کا یہ کلمہ اس کے ترازو کو، میزان کو بھر دیتا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے۔ روز قیامت اللہ رب العالمین کا غصہ جب سب سے زیادہ سخت ہوگا، نہ اس سے پہلے اتنا غصہ آیا، نہ اس کے بعد اتنا غصہ اللہ کی ذات کو آئے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں اللہ کے دربار میں اس کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ کی تعریف کروں گا، اور تعریف کے لیے وہ کلمات کہوں گا جو میرا اللہ مجھے اس وقت سکھائے گا۔ میں اللہ کی تعریف کرتا جاؤں گا، اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا، اور پھر اللہ مجھے کہیں گے سل تعطا، اے رسول، اے پیغمبر، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا۔ وشفع تشفع، جس کے حق میں آپ کی سفارش ہوگی، آپ کی شفاعت و سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اہل جنت جنت میں جائیں گے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس جنت میں پہنچنے کا رستہ دکھایا۔ وما كنا لنهتدی، ہم اس رستے پہ نہیں چل سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں اس رستے پہ نہ چلاتا۔ اہل جنت جنت میں جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام کہتے ہیں، دعا اس بندے کی قبول ہوتی ہے جو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی اپنی عادت یہ ہے، آپ کی اپنی سنت یہ ہے، چھوٹی چھوٹی نعمت بھی اگر آپ زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس پہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور آپ کی عبادت کا ایک بڑا حصہ اللہ کی تعریف پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف سے اپنی دعاؤں کا، اپنی تہجد کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریف صرف تیری ہے۔ انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ اگر آج نظام سسٹم چل رہا ہے تو اس کو قائم رکھنے والا صرف تو ہے۔ لک الحمد، ساری تعریف تیری ہے، صرف تیری ہے۔ لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کی بادشاہی اگر کسی کے پاس ہے تو صرف تیرے پاس ہے۔ یہ اللہ کی تعریف کے کلمات رسول اللہ جو کہتے تہجد کی نماز کے آغاز میں، وَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریف صرف تیری۔ انت نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں اگر کہیں ہمیں نور دکھتا ہے، روشنی دکھتی ہے، اچھائی دکھتی ہے، صلاحیت دکھتی ہے، تو اس کا سبب تو ہے، اسے پیدا کرنے والا تو ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریف تیری ہے۔ انت ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ اگر کوئی ہے تو تو ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سے اٹھے ہیں، اللہ کی تعریف،
ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کیا ہے اللہ کی تعریف؟ کبھی کہتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اے اللہ ساری تعریف تیری ہے، اتنی تعریف جس سے سارے آسمان بھر جائیں، اتنی تعریف جس سے ساری زمینیں بھر جائیں، اتنی تعریف آسمانوں زمینوں کے بھرنے کے بعد جس چیز کو تو بھرنا چاہے وہ بھی بھر جائے، اتنی تعریف ہے تیری۔ اہل الثناء والمجد، اگر تعریف کے لائق ذات کوئی ہے تو صرف تیری۔ حق ما قال العبد، جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کا سب سے بڑا اگر کوئی مستحق ہے تو صرف تو۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، رہی بات ہماری تو ہم تو تیرے غلام ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی خیر ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی بہتری ہے تو وہ کس نے دی ہے؟ تو نے، وہ ہماری نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے، ہمیں سراہتا ہے، ہماری تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف میری نہیں، ہماری نہیں، وہ تیری ہے۔ بولنے والا تو نے بنایا، سننے والا تو نے بنایا، بات کرنے کی صلاحیت تو نے دی، سوچنے والا دماغ اور دل تو نے دیا، چلنے کے لیے قدم دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، ہر نعمت تو نے عطا کی۔ کلنا لک عبد، ہم تو سارے کے سارے تیرے غلام ہیں، ہماری تعریف کیا ہوگی؟ اصل تعریف کا مستحق تو ہے، تیری ذات ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر فیصلہ اور ہر امر اگر لوٹتا ہے تو تیری طرف ہے۔ رسول اللہ کی اس طرح تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کو کریڈٹ دے رہے ہیں ہر اچھائی کا، ہر کامیابی کا، ہر ترقی کا۔ شکر گزار بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں ترقی کا کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے۔ اللہ نے نواز دیا ہے، کریڈٹ اللہ کی ذات، تعریف اللہ کی۔ اللہ نے اچھا بہترین روزگار دیا ہے، رزق دیا ہے، تعریف اپنی نہیں اللہ کی۔ زندگی میں جو کوئی کامیابی ملی، ترقی ملی، بہتری آئی، راحت ملی، سکون ملا، خوشحالی ملی، اللہ کی ذات کو کریڈٹ دینے والا مومن ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات کو کریڈٹ دینا ایک مومن کا انداز نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور جو اللہ کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ سجدوں میں اللہ کی تعریف کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک رات بستر پہ میں نے آپ کو موجود نہ پایا، تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھی، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں، میرے آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگے، اور میں نے آپ کو سنا آپ یہ کلمات پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ مجھے تیری ناراضی نہیں چاہیے، تیری رضا چاہیے، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، سزا نہیں چاہیے، پکڑ نہیں، بلکہ تیری معافی کا تجھ سے سوال ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں میں، لا احصی ثناء علیک، تیری تعریف کتنی ہے میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنے بارے میں خود بتایا ہے۔ عبادات کا ایک بڑا حصہ اللہ کی تعریف پہ مشتمل ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کی تعریف کرنے والا اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کو جب استعمال کرتے ان پہ بھی اللہ کی تعریف کرتے۔ کھانا کھاتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ساری تعریف اس اللہ کی ہے، اطعمنی ھذا، جس نے مجھے یہ کھلایا، ورزقنیہ، جس نے مجھے یہ دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، نہ میری اس کے اندر کوئی قوت شامل ہے، نہ طاقت شامل ہے، نہ میرا کوئی اختیار تھا اس کو کمانے کا، اسے پانے کا، اسے حاصل کرنے کا، اور نہ ہی اپنے منہ سے، زبان سے، حلق سے اپنے جسم کے اندر اتارنے کا میرے پاس اس پہ کوئی اختیار تھا۔ یہ مجھے دیا بھی اللہ نے، کھلایا بھی اللہ نے، اور کھانے کی توفیق اور طاقت بھی مجھے اللہ نے دی، اس پہ میرا کوئی کمال نہیں۔ لباس پہنتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا،
ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے یہ پہنایا. میری طاقت، اختیار، اقتدار، قدرت کے بغیر اسی نے مجھے یہ دیا. بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں، الحمدللہ الذی آوانی. ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے یہ جگہ دی، ٹھکانہ دیا، بستر دیا آرام کے لیے. کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں لا مووی لہو، جن کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، جن کے پاس سونے کے لیے، راحت کے لیے گھر نہیں، بستر نہیں. اگر یہ مجھے ملا ہے تو میرے اللہ کی تعریف ہے اس پہ، میرے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. اور جاگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. ایک موت وہ ہوتی ہے جب وہ روح کو نکالتا ہے، جسم سے کنیکشن ختم کر دیتا ہے، دوبارہ واپس نہیں بھیجتا. یہ موت حقیقی ہوتی ہے. اور ایک موت وہ ہوتی ہے جو نیند کی صورت میں انسانوں پہ وہ طاری کرتا ہے، جب جسم سے روح کو جدا بھی کرتا ہے لیکن روح کا جسم سے کنیکشن بھی بحال رکھتا ہے. میرے نبی جب جاگتے ہیں تو اللہ کا شکریہ اس کلمے سے ادا کرتے ہیں. ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اس موت کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے. کس کس نعمت کا ذکر کریں گے ہم؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی تعریف کے یہ کلمات ہمیں کتنے یاد ہیں اور ہم پڑھتے کتنا ہیں. اللہ کی تعریف ہوگی تو اس کا انسان شکر گزار بندہ بنے گا. اگر اللہ کی تعریف نہیں ہے تو کبھی بھی وہ شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. اور دوسری بات یہاں سمجھیں، دوسرا نقطہ، اللہ کے شکر کو ادا کرنے کے لیے دوسرا نقطہ شکر یہ ہے کہ آپ مشکل حالات میں بھی خوشی کی کوئی وجہ، خوشی کی کوئی ریزن، خوشی کا کوئی سبب اپنے لیے تلاش کر لیں. یہ شکر ہے اللہ کا. اور نہ شکری یہ ہے، کفر یہ ہے کہ اچھے حالات میں خوشی کے موقع پہ اپنے لیے کوئی رونے دھونے کی وجہ تلاش کر لیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ان کے مزاج کے اندر خوش رہنا ہوتا ہی نہیں. اچھا بھلا خوشی کا موقع ہوگا، ان کو رونے کی کوئی وجہ مل جائے گی اور وہ آپ کو کونے میں لگے، اس پہ روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہوئے، خود پریشان ہوتے ہوئے، لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے. بھول جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے. شکر گزار بندہ وہ ہے جو مشکل حالات میں اپنے لیے خوشی کی کوئی ریزن اور وجہ ڈھونڈ کے اس پہ خوش ہے. اور نہ شکرا اور کفر کرنے والا، نہ شکری کے معنی میں کفر وہ ہے جو اچھے حالات ہونے کے باوجود، خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، اکٹھ ہے، اجتماع ہے، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے، اللہ نے کوئی خوشی دی ہے، خوشی کا کوئی موقع، لیکن اس کے پاس کوئی لاجک ہوگی، کوئی ریزن ہوگی، کوئی وجہ ہوگی جو اس نے پکڑی ہوگی، اور وہ آپ کو روتا دھوتا پریشان دکھے گا، پریشان کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ کون ہے؟ یہ ناشکرا ہے اللہ کا. مومن مسلمان وہ ہے جس کے پاس مشکل حالات کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی ریزن ہوتی ہے جس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور آپ اس کی بڑی بڑی مثالیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مثال صحیح بخاری سے خلیفہ دوئم امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی دیکھ لیں. مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے، فجر کا وقت تھا، صفیں سیدھی کروائی تھی، کروا کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے، نماز ابھی شروع کی تھی، سورہ فاتحہ کی کچھ آیتیں ابھی پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، ابھی پڑھ ہی رہے تھے. منبر کے پیچھے ایک شخص چھپا ہوا تھا، دھو دھاری خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، فوراً آگے نکلا. صبح کا وقت تھا، اندھیرا تھا، آپ کے پیٹ میں اس نے وار کیا اور آپ کو زخمی کر دیا.
نماز جاری نہیں رکھ پائے، وہیں پہ گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، نماز لوگوں کو مکمل کروائی، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا، چارپائی پہ لٹایا گیا، زخم دیکھا گیا انتہائی گہرا لگا ہے، جہاں پہ باہر والی جلد کٹی ہے وہیں پہ اندر کی انتڑیاں کٹ کے رہ گئی ہیں، دودھ پلایا گیا، انتڑیوں کے رستے باہر آ گیا، نبیذ پلایا گیا، انتڑیوں کے رستے باہر آ گیا، لوگوں کو یقین ہو گیا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہیں گے، چند گھڑیوں لمحوں کے لیے ہمارے پاس مہمان ہیں، اپنے اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ حالت ہے، تکلیف ہے۔ عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور پوچھا من قتلنی، مجھ پہ کس نے وار کیا ہے؟ کتنی مشکل حالت ہے، تکلیف ہے، پوچھتے ہیں مجھ پہ کس نے وار کیا ہے؟ جواب ملا وہی اجمی غلام مغیرہ بن شعبہ کا وہ ابو لولو فیروز، وہ جو چند دن پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا، اس نے وار کیا ہے۔ کیا کہا؟ حالات مشکل ہیں، جسم پہ کٹ لگا ہے، انتڑیاں دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ جب سنا مجھ پہ وار کرنے والا وہ ہے، فوراً اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگے الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام، ساری تعریف اس اللہ کی ہے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری موت کسی ایسے انسان کے ہاتھ سے نہیں کروائی جو انسان اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ میں اللہ کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر مجھ پہ کسی انسان نے حملہ بھی کیا ہے تو وہ کوئی مسلمان نہیں۔ یہ ہے مومن، یہ ہے مسلمان، مشکل حالات میں بھی اپنے لیے خوشی کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوئی وجہ تلاش کر لیتا ہے، اس پہ وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے جناب بڑی مشکل ہے، بہت ٹف لائف ہے میری، میرے پاس تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے جس پہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں، میرے پاس کیا ہے، مجھے تو کوئی بھی نہیں ملتی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وہ سن لے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور جس کو کوئی وجہ نہیں ملتی اللہ کا شکر ادا کرنے کی وہ سنے، جس کو اپنی زندگی کے اندر صرف غم دکھتے ہیں، تکلیفیں نظر آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا، سنیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لوگو من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو بندہ صبح کے وقت تم میں سے اٹھتا ہے اور اس کے پاس تین چیزیں موجود ہوتی ہیں، تین چیزیں جس کے پاس موجود ہوئیں، رسول اللہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیں۔ تین چیزیں، پہلی آپ نے فرمایا آمنن فی سربہ، وہ اپنے گھر میں، اپنی جھونپڑی میں، اپنے خیمے میں موجود ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہے، کوئی باہر اس کی جان لینے نہیں کھڑا، ابھی اس کو پھانسی کے آرڈر نہیں سنائے گئے کہ اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، مار دیا جائے گا، کوئی دشمن اس کا پیچھا نہیں کر رہے، آمنن فی سربہ، جہاں بھی ہے امن کے ساتھ ہے، معافن فی جسدہ، اپنے جسم پہ نظر ڈال کے دیکھے سارا جسم تندرست ہے، صحیح ہے، سالم ہے، قائم دائم ہے، عندہ قوت یومہ، زیادہ بڑے بینک بیلنس تو اس کے پاس نہیں، لیکن آج کے دن کی روٹی، آج کے دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ خوش ہو جائے اللہ نے ساری دنیا کٹھی کر کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہے، پوری دنیا بھی خرچ کر لے یہ تین نعمتیں کیسے لے سکتا ہے؟ سارا روپیہ مال خرچ کر کے امن مل جائے گا؟ نہیں، ساری دولت خرچ کر کے آج کے دن کی روٹی جسے کھا بھی سکے مل جائے گی؟ نہیں، روٹی مل جائے گی لیکن کھا سکتا ہے یہ گارنٹی نہیں، اور ساری دولت خرچ کر کے سارا جسم صحیح ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، سلامت جیے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کی تحریر پڑھنے کا اتفاق ہوا،
سعودی عرب کے اندر جس کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اسپتال میں لے جایا جاتا ہے، 4 گھنٹے آکسیجن سلنڈر پہ مصنوعی سانس اس کو دی جاتی ہے. جب صحیح ہوگا سلنڈر اترا تو اس کے پاس بل لایا گیا، کئی سینکڑوں ریال اس کے سامنے اس سے مطالبہ کیا گیا، ہزاروں روپے کا جب اس سے مطالبہ ہوا تو وہ بل دیکھ کے رونے لگا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید غریب آدمی ہے، دے نہیں سکتا. پوچھا جناب آپ دے نہیں سکتے؟ اس نے کہا نہیں دے سکتا ہوں. رونا اس بات پہ آیا ہے تم نے 4 گھنٹے کے لیے آکسیجن لگائی ہے، اتنا بڑا بل لے کے آ گئے ہو. وہ رب جو 70 سال سے آکسیجن دے رہا ہے، آج تک اس نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، فری میں دے رہا ہے، آج تک میں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. اس بات پہ رونا آ رہا ہے. جسے شکر ادا کرنے کی کوئی وجہ نہیں نہ ملتی، کوئی ریزن نہیں ملتی، جو کہتا ہے مجھے ہر طرف دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے بس اندھیرا ہی دکھتا ہے. جس نے زندگی کے اندر کسی ایک چیز کو اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے، مطلوب و مقصود بنا لیا ہے، ایک چیز کے بارے میں اپنا گول ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے، وہ مل گئی تو کہتا ہے زندہ رہوں گا، نہیں ملے گی تو زندہ بھی نہیں مردہ بھی نہیں. میں کس بات پہ عبادت کروں، میں کس بات پہ شکر ادا کروں، کس بات پہ اللہ کی تعریف کروں، میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں وہ، یہ جو کیلکولیشنیں آپ کو دکھاتا اور بتاتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں اگر 3 چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، یہ دنیا کا بڑا خوش قسمت انسان ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اللہ نے ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہے. اور جس رب نے ساری دنیا قدموں میں ڈھیر کی ہے، اگر اس کا شکر ہی ادا نہیں کیا تو جو ہے وہ بھی چھین لے گا، اور اگر شکر ادا کرو گے تو جو نہیں ہے شکر کی برکت سے وہ بھی دے دے گا. اور نہ شکرا ہے وہ انسان جس کے پاس اچھے حالات میں خوشی کے اندر بھی رونے دھونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے. بعض لوگوں کا مزاج بڑا خطرناک مزاج ہوتا ہے، ہر خوشی کے موقع پہ انہوں نے اپنا جھنڈا کھڑا کرنا ہوتا ہے، ہر خوشی کے موقع پہ رپھڑ ڈالنا، رولا ڈالنا، نقائص نکالنا، عیب نکالنا، پریشان ہونا، پریشان کرنا، یہ ان کا انداز ہوتا ہے. تو سن لیں یہ انداز کن کا تھا. بنی اسرائیل کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ کہتے ہیں دیا اتنا تھا، کمانے کی ضرورت نہیں تھی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آسمان سے من اترتا تھا، زمین سے سلوا ان کو ہم دیتے تھے. من میٹھی چیز تھی، بارش کے قطروں کی طرح برستی تھی، سلوا بٹیروں کی طرح پرندے تھے جو اللہ ان کو کثیر تعداد میں دے رہا تھا. اللہ کہتے ہیں ہم نے روٹی کا انتظام کیا، میٹھے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، پتھر پہ لاٹھیاں مروا کے ان کے لیے چشمے جاری کیے تھے. لیکن ان کے پاس رونے دھونے کی پھر بھی ریزن موجود تھی، اور وہ اللہ سے کہتے پھرتے تھے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ صبح بھی ایک، دوپہر بھی ایک، شام بھی ایک، روزانہ ایک ہی کھانا ہم کھائیں؟ یہ ہم سے نہیں ہوگا. اللہ سے کہو وہ زمین سے سبزیاں اگائے، پیاز اگائے، دالیں اگائے، ہم تو یہ کھانا چاہتے ہیں. جواب آیا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اعلیٰ چیز دے کے گھٹیا لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، کسی شہر میں اترو، فإن لکم ما سألتم، جو اب تم نے کہا ہے وہ تمہیں وہی ملے گا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کہتے ہیں ذلت بھی ان پہ مسلط کی گئی، مسکینی بھی ان پہ اتاری گئی. اللہ کا غصہ اور غضب لے کے لوٹے. جہاں پہ ان کے پاس اللہ کا کفر تھا وہیں پہ اللہ کی نعمتوں کا کفر تھا. سب کچھ اللہ نے دیا تھا، پھر بھی وہ کہتے تھے نہیں اے نہیں صحیح، سب ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. پھر یہ نتیجہ ملا. قرآن میں اللہ نے ایک اور بستی کا ذکر کیا ہے، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، جسے آج جس علاقے کو تم یمن کہتے ہو، اللہ کہتا ہے کسی وقت میں یہاں پہ قوم سبا آباد تھی، اور ہم نے اتنا دیا تھا ان کو کہ پورے روڈوں، سڑکوں، رستوں میں دائیں بائیں ہر طرف باغات ہی باغات تھے. اور دوسرا ہم نے فضل یہ کیا تھا یمن سے لے کے شام تک
1400-1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فاصلے ہم نے مٹائے تھے ان کے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. فاصلے ایسے مٹائے تھے کہ اس پورے ٹریک کو ہم نے آباد کر دیا تھا. تھوڑے تھوڑے فاصلے سفر پہ کئی کئی بستیاں آباد تھیں. سیرو فیہا لیالیا وایامن آمنین. اگر کوئی سفر کرنا چاہتا تھا تو اسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کھانے پینے کی چیزیں میسر تھیں. تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ چونکہ بستیاں آباد تھیں, لوگ آباد تھے, اس لیے امن تھا. چور ڈاکو وہاں پہ نہیں آتے تھے. اتنا ہم نے ان کے اوپر فضل کیا تھا. اور ان کے پاس ریزن کیا تھی رونے دھونے کی؟ کیا کہا اللہ سے انہوں نے؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا. انہوں نے کہا اللہ ہم زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں. ربنا باعد بین اسفارنا, ہمارے سفروں کے درمیان دوری ڈال دے. وظلموا انفسهم, اللہ کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری. فجعلناهم احادیث, پھر ہم نے سیلاب بھیجا. فارسلنا علیہم سیل العرم, طوفان سیلاب آئے, جو کچھ بھی زرخیزی وہاں پہ تھی سب تباہ کر کے رکھ دی. فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق. جتنے قبیلے وہاں پہ آباد تھے سارے پھیل گئے, دنیا کے مختلف کونوں علاقوں میں چلے گئے. وہاں پہ جو کچھ تھا ہم نے سب ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. آج تم ان کی باتیں تو سنتے ہو, لیکن دنیا کے نقشے پہ سبا نامی کوئی قوم رہی ہو یا موجود ہو, تمہیں اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا. وجہ ایک تھی, سب کچھ تھا لیکن ان کے پاس ناشکری کرنے کے لیے پھر بھی ریزن موجود تھی. وہ پھر بھی نکال کے لے آئے تھے اور کہتے تھے یہ بہت ہی ہم قریب ہو گئے. باعد بین اسفارنا, دوری ڈال ہمارے درمیان. شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات میں بھی اللہ کی تعریف, اللہ کے شکر کی کوئی ریزن کوئی وجہ تلاش کر کے اس پہ خوش ہوتا ہے, مطمئن نظر آتا ہے. ناشکرا انسان وہ ہے جس کے پاس سب کچھ بھی ہو لیکن پھر بھی اللہ کی ناشکری کرنے کے لیے, رونے کے لیے, غمگین پریشان دکھنے کے لیے کئی ریزنز وہ نکال کے لے آتا ہے. یہ ایک مومن اور ایک ناشکرے کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. فیصلہ میں نے آپ نے کرنا ہے, ہم نے کس لائن پہ جانا ہے. اور تیسرا نقطہ سمجھیے, اللہ رب العالمین کا شکر اس وقت ہوتا ہے جب انسان بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. لوگوں جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا, لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا, اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. آپ کے اوپر لوگوں نے کیا احسانات کیے. کسی نے آپ کو دنیا میں لانے کے لیے جد و جہد کی, وہ آپ کے والدین ہیں. آپ کو پالا پوسا محبتوں سے رکھا, آپ کے والدین ہیں. کسی نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے, آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے. کسی نے آپ کی تعلیم کے اخراجات اٹھائے, وہ آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی, آپ کا کوئی اور قریبی عزیز ہو سکتا ہے. جس نے آپ کو تراشا, آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا, بولنا سکھایا, کائنات کا کامیاب ترین انسان بنانے کا سفر طے کروایا, وہ آپ کا استاذ ہے. جس نے آپ کی زندگی میں آپ کو سنبھالا, آپ کی اولاد کو پیدا کیا, آپ کی اولاد کو پالا اور پوسا, وہ آپ کی بیوی ہے. کسی خاتون کی زندگی میں جس انسان نے آ کے اسے تحفظ دیا, جس کی وجہ سے اس کی عزت, اس کی جان, اس کا مال محفوظ ہو گیا, وہ اس کا شوہر ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں جو دنیا میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کے احسانات اپنے اوپر نہیں مانتا, نہیں جانتا, احسان فراموش, گھٹیا اور کمینہ انسان ہے, لم یشکر اللہ, وہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو احسان شناس ہوتا ہے. اعلیٰ ظرف نسلی آدمی وہ ہے جس پر کسی نے اگر احسان کیا ہے تو وہ اس کو کبھی نہیں بھلاتا, ہمیشہ کوشش کرتا ہے وہ اس کا بدلہ دے. اور گھٹیا ہے, لئیم ہے, کمینہ ہے, کم ظرف ہے, بد نسلہ ہے,
جس کو لوگوں کے احسان اپنے اوپر یاد نہیں رہتے، ایسے آنکھیں پھیر لیتا ہے، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید سوراخ کرتا ہے، جس برتن میں پیتا ہے اسی کو توڑتا ہے، جس سے فائدہ لیتا ہے اسی کی پیٹھ پہ چھرا گھومتا ہے۔ وہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا، وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میری نمازیں مجھے بچا لیں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کیا ہے، آپ کی عادت کیا ہے؟ پوری دنیا میں آپ سے بڑھ کے احسان شناس اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کتنے بڑے احسان شناس ہیں؟ آخری جب وقت تھا، صحابہ کرام سے گفتگو جاری تھی، خطبے ہو رہے تھے، الوداعی باتیں ہو رہی تھیں، اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن یہ کہا تھا، لوگوں کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا، ما عندنا ید الا کافیتہ، لوگوں جس کسی نے بھی میری زندگی میں مجھ پہ کوئی احسان کیا، نیکی کی، میں اللہ کو اور تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں دنیا میں نے اس کا بدلہ دیا ہے اس کو۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا اور میں نے اس کو بدلہ نہ دیا ہو، نہیں، جس نے مجھ سے نیکی کی، احسان کیا، میں نے اس کا بدلہ اسے دیا۔ اور آگے کہا، ما خلا ابا بکرن، سوائے ایک بندے کے، پوری دنیا میں لوگوں ایک بندہ ایسا ہے جس نے مجھ پہ احسانات کیے، میں اس کے بدلے نہیں دے سکا۔ ما خلا ابا بکرن، اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ میں دنیا میں اس کے بدلے نہیں دے سکا، اور میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یکافی اللہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، ابو بکر کو لایا جائے گا، میرا رب اپنے دربار میں اپنی شان کے مطابق ایک ایک احسان کا بدلہ ابو بکر کو لوٹائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، جس نے کوئی نیکی میرے ساتھ کی ہے، میں نے دنیا میں ضرور اس کا بدلہ دیا ہے، کسی کا میں نے حق نہیں رکھا۔ بدلہ کیسے نہ دیتے؟ بدر کی جنگ ہوئی ہے، 70 کافر مارے ہیں، 70 قیدی کیے ہیں، اللہ نے فتح دی ہے، تھوڑے سے لوگ تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، تعداد بھی نہیں تھی، لیکن غالب آئے۔ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے آج فاتح ہیں، کامیاب ہیں، اونچی جگہ پہ ہیں، اونچے درجے میں ہیں، قیدی سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول کس کو یاد کر رہے ہیں؟ یہ سنتیں بھی تو لوگوں کو پڑھ کے سنانی ہیں ہم نے کہ نہیں؟ یہ بھی تو رسول اللہ کی سیرت ہے نا۔ آج اللہ نے فتح دی ہے، 70 ان کے مارے ہیں، 70 قیدی بنائے ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ ایک بندہ یاد آ رہا ہے اللہ کے رسول کو، اور وہ بندہ کون ہے؟ کافر، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کافر مر گیا ہے، یاد آ رہا ہے۔ 2 ہجری رمضان کے مہینے میں بدر کی جنگ ہوئی ہے، آج سے صرف 7 مہینے پہلے ماہ سفر کے اندر ایک کافر تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے، آج رسول اللہ کو یاد آ رہا ہے، اس کافر کا نام ہے مطعم بن عدی۔ کیوں یاد آ رہا ہے؟ آج اللہ نے فتح دی ہے، کوئی اکڑ، کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی بڑا بول نہیں، جن لوگوں نے احسانات کیے تھے آج وہ یاد آ رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں لوگوں، مطعم وہ تھا جب میں طائف کے اندر دعوت دینے کے لیے گیا تھا، طائف کے لوگوں نے مجھے پتھر مارے تھے، مجھے زخمی کیا تھا، میرے پیچھے وہ باش لڑکے لگائے تھے، جب پتھر کھا کھا کے زخمی ہو کے تھک کے زخموں سے چور میں بیٹھ جاتا تھا، وہ میرے کندھوں سے پکڑ کے مجھے پھر اٹھا دیتے تھے۔ طائف سے نکل کے مکے کے باہر ابھی میں موجود تھا، مجھے ڈر تھا کہ شاید مکے والے مجھے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ لوگوں، ایک انسان وہ تھا جس کا نام تھا مطعم بن عدی، گھوڑے پہ نکلا تھا، 7 دائیں اور بائیں اس کے بیٹے اس کے ساتھ سوار تھے، اور وہ نکلا تھا، تلواروں کے سائے میں آیا تھا، اور مجھے لیا تھا، اس نے امان دی تھی اور لے کے مکے کے اندر باحفاظت پہنچایا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کہتے ہیں آج مجھے وہ مطعم بن عدی یاد آ رہا ہے، اور سن لو، اگر آج لو کان المطعم ابن عدی حیا، اگر آج وہ عدی کا بیٹا مطعم زندہ ہوتا اور پھر میرے پاس آ کے
ان 70 قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرتا اور اگر کہتا کہ محمد ان قیدیوں کو چھوڑ دو، رسول اللہ کہتے ہیں میں اس کی بات کی وجہ سے ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ کیسے لوگ بھول جاتے ہیں کس نے میرے ساتھ کیا نیکی کی، کیا احسان کیا۔ آنکھیں پھیرنے والے، پیٹھ میں چھرے اور خنجر گھونپنے والے، اور اپنے آپ کو بڑے حاجی نمازی مسلمان مومن کہلوانے والے۔ اور قرآن نے سکھایا اور بتایا ہے انشکر لی ولی والدیک الی المصیر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے اسے کہا ہے اپنے والدین کا خاص خیال کرنا ہے۔ تو نے تیری ماں وہ ہے حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تیری ماں وہ ہے جس نے تجھے مشقتوں سے اٹھائے رکھا، مشقتوں سے دنیا میں تجھے پیدا کیا۔ 30 مہینے منیمم، کم از کم اس نے تیری وجہ سے مشقت اٹھائی۔ اللہ کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک، جہاں تو نے میرا شکر ادا کرنا ہے وہاں پہ ان دو ہستیوں کا بھی شکر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں الی المصیر، تو نے آنا میرے پاس ہی ہے، اگر ان کو راضی کرے گا تو میں راضی ہوں گا۔ احسان فراموش مت بن، یہ نہ سوچ کہ دنیا میں تو ایسے ہی آ گیا تھا، خود ہی پل بڑھ کے جوان ہو گیا تھا۔ نہیں، یاد کر اس وقت کو جب شکم مادر میں اللہ نے تیری پرورش کا انتظام اور اہتمام کیا، جن کے ذریعے تیری پرورش کا، تیری گروتھ کا انتظام اللہ نے کروایا۔ آج انہیں سلیوٹ کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نرمی اور رحم دلی سے جو ہو سکتا ہے ان کے لیے کر گزر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، زبان سے ان کے لیے دعا کیا کر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یہ احسان ہے، احسان۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ بات دعا سے یاد آئی، من اتا الیکم معروفا، لوگوں جو آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ بے سہارا ہیں آپ کو سہارا دے، آپ گرے ہیں آپ کو پکڑ کے اٹھائے، فکافئوہ، اسے اس کی نیکی کا بدلہ دو۔ اور اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہاری پوزیشن بڑی ویک ہے، کمزور ہے، دینے کے لیے ککھ نہیں ہے، تو رسول اللہ کہتے ہیں فدعوا اللہ لہ، اس کے لیے اللہ کے آگے دعا کرنا شروع کر دو۔ اللہ سے اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ جو نیکی، جو احسان اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تم نے اس کا بدلہ اسے دے دیا ہے۔ جو احسان کرے اس کے خلاف سازشیں کرو، پروپیگنڈے کرو، جال بنو، اسے نیچا کیسے دکھانا ہے، ڈیگریڈ کیسے کرنا ہے، ایسا کرو۔ ہاں کمینہ ہوگا، بد نسلہ اور گھٹیا ہوگا تو یہی کرے گا۔ مسلمان پکا مومن سچا ہوگا کبھی یہ نہیں کرے گا۔ بدلہ دینے کے لیے اگر ہاتھ ویلے ہیں، جیب خالی ہے، اللہ کے حضور بیٹھے گا، اس کے لیے دعا مانگے گا۔ اور اللہ یہاں کہتے ہیں لوگوں میں سے جنہوں نے تجھ پہ احسان کیا ہے ان میں تیرے والدین۔ اور اللہ ہی بتاتے ہیں، آخری بات سن لیں، جن لوگوں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، عورت کے لیے اس کا خاوند ہے اور مرد کے لیے اس کی بیوی ہے۔ ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اے اللہ کے رسول میری بیوی میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، ایسا کرتی، ویسا کرتی۔ پوچھا اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہے؟ کچھ چنگا کام بھی ہونے کدی کیتا ہے؟ ہاں جی خوبیاں بھی ہیں۔ اچھا اس کے بغیر رہ سکتے ہو؟ اگر اس کو زندگی سے مائنس کر دیا جائے نظام زندگی چل جائے گا؟ سوچ کے کہتا ہے نہیں، اگر اس کو مائنس کر دیا زندگی نہیں چلے گی۔ رسول اللہ نے کہا پھر جو اس کی خوبیاں ہیں اس کو سامنے رکھو، جو اس کی خامیاں ہیں اس کو نظر انداز کرو، اس انداز میں اس کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین تمہارے رشتے میں برکت ڈال دے گا۔ یہ سکھایا مرد کو۔ اور عورتوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، عید کا دن ہے، خطبہ دینے کے لیے اسپیشل گئے ہیں، مخاطب کر کے کہتے ہیں یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت اللہ کے رستے میں صدقہ کرو۔
فرأیت النار، میں نے جہنم کی آگ کو دیکھا، فرأیت اکثر اہل النساء، جہنم میں نے جلنے والے لوگوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ تم صدقہ کرو۔ سوال ہوا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ زیادہ عورتیں، مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد جہنم میں آگ میں زیادہ کیوں ہے؟ جواب آیا بکفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ سوال ہوا اللہ کے رسول بتائیے یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں، اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا یکفرن العشیر، وہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن، اگر تم کسی عورت کے ساتھ ایک لمبی دیر، لمبا وقت، لمبا زمانہ، زندگی کا ایک بڑا حصہ اچھا سلوک کرتے ہو، کھلانے پلانے پہنانے کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے سب کچھ مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہو، پھر وہ کوئی عیب دیکھتی ہے، کبھی حالات مندے آ جاتے ہیں، کبھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں معاملات، تو اس کا سٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے ما رأیت خیرا فیک قط، جب سے تمہارے گھر آئی ہو نا کبھی سکون خیر میں نے دیکھی نہیں، آج تک فلاں چیز مجھے ملی نہیں، آپ کی تو عادت ہے ہمیشہ ہی آپ ایسے کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہمیشہ کا لفظ ساری بربادی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ جب سے میں نے آپ کی زندگی میں قدم رکھا ہے، یہ جو جب سے کا لفظ ہے یہ پوری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، لوگوں جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ جو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، اللہ نے جو دیا ہے وہ چھین کے لے جائے گا۔ اور جب جس گھر میں، جس زباں پہ، جس دل میں، جس محفل میں اللہ کا شکریہ ادا ہوگا، جو کچھ نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ دینا شروع کر دے گا۔ سوال کرو اس سے، مانگو اس سے، ڈٹ کے مانگو جو نہیں ہے، لیکن نہ شکری کرنا، اللہ کی شکایتیں لگانا اور ہمیشہ اللہ کے شکوے لوگوں کے مابین کرنا مومن مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا۔ آئیے اللہ کی تعریف، آئیے مشکل حالات میں بھی خوشی کی کوئی ریزن نکالیں اور لوگوں کے شکر گزار بنیں، ان کے احسانات کو یاد رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔